बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے اور بعض اوقات کانوں سنا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے بنا تصدیق کیے دوسروں کی باتیں تو کیا، خود کو بھی دکھائی دی جانے والی چیزوں اور خود سنی گئی باتوں کی بھی ضرور تصدیق کرنی چاہیے تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ تو ویورز، آج میں آپ کے ساتھ اسی سے متعلق ایک بادشاہ اور ایک طوطے کی کہانی شیئر کروں گی۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک طوطا تھا جسے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ طوطا بھی بادشاہ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ ایک دن طوطے نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اپنی ماں کے لیے بہت اداس ہے اور وہ اس سے ملنے جانا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے خوشی خوشی اسے اجازت دے دی۔ اجازت پا کر طوطا بڑا خوش ہوا اور اڑ کر اپنی ماں کے گھر پہنچ گیا۔ کچھ دن وہ وہاں اپنی ماں کے پاس رہا، اس کی خدمت کرتا رہا اور اس سے باتیں کرتا رہا۔ ایسے ہی ایک دن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ یہاں پر ایک آم کا درخت ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس درخت کا پھل جو بھی کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جوان رہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ یہ سن کر طوطے نے سوچا کہ کیوں نہ وہ یہ پھل اپنے بادشاہ کے لیے لے کر جائے تاکہ اس کا بادشاہ ایک لمبی عمر حاصل کرے اور کبھی بیمار نہ ہو، ہمیشہ تندرست اور جوان رہے۔ طوطے نے اس درخت سے آم اتار کر اپنی چونچ میں دبا لیا اور محل کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ راستے میں شام ہو گئی تو وہ پھل کو ایک درخت کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ رات کو ایک سانپ نے آ کر اس پھل کو کاٹ لیا جس کی وجہ سے وہ پھل زہریلا ہو گیا، لیکن طوطے کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ صبح طوطا اٹھا اور پھل لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور اسے ساری بات بتائی کہ یہ پھل کھانے والا ہمیشہ جوان اور صحت مند رہتا ہے اور لمبی عمر حاصل کرتا ہے اور میں یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور خوش بھی۔ اس نے تجربہ کرنے کے لیے تھوڑا سا پھل اپنے کتے کو کھلایا۔ اب پھل چونکہ زہریلا تھا تو کتا وہ پھل کھا کر مر گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو اس طوطے کو اپنا دوست سمجھتا تھا، اسے اتنا پیار کرتا تھا اور یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے شدید غصے میں آ کر اپنی تلوار نکالی اور اس طوطے کو مار دیا اور اس پھل کو کہیں دور پھینکوا دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس جگہ پر ایک آم کا پیڑ اگایا۔ بادشاہ نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی اس درخت کا پھل نہ کھائے کیونکہ اس کا پھل زہریلا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بوڑھی عورت سفر کرتی ہوئی اس جگہ سے گزری۔ وہ کہیں دور سے آئی تھی اور اس نے اس آم کے درخت کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی ہوئی تھی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے بھوک لگی تو اس نے اس درخت سے آم توڑ کر کھا لیا۔ اب جیسے ہی اس نے آم کھایا اس کی عمر کم ہونا شروع ہو گئی، وہ پھر سے جوان ہو گئی۔ اب لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو وہ اس عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ اس بوڑھی عورت نے بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا۔ جب بادشاہ نے اس کی بات سنی تو اسے سمجھ آیا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ اب وہ رونے لگا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے طوطے پر اعتماد کیوں نہ کیا، جلد بازی میں فیصلہ کیوں کیا، سچ جاننے کی کوشش کیوں نہ کی۔ ویورز، ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کا رویہ اس بادشاہ جیسا ہی ہوتا ہے۔ ہم جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی آ کر ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ ہم سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غصے اور جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے ہمیشہ نقصان اور پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں۔ تو ویورز، کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں طرف کی پوری بات سننی چاہیے تاکہ ہم سچ جان سکیں اور صحیح فیصلہ کر سکیں۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔